ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری سٹوری کا نام ہے ڈریکولا انٹولڈ 2014۔ مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے 15ویں صدی سے، جہاں ہم ایک بادشاہ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بہادر اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ کا نام ولید ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں بادشاہ کے ایک سپاہی کو ہیلمٹ ملتا ہے۔ وہ بادشاہ کو دکھاتا ہے تو بادشاہ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے دشمن ملک کے کسی سپاہی کا ہے جو کہ ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں۔ بادشاہ کو لگتا ہے کہ ضرور ہمارے دشمن یہاں کی سب سے اونچی پہاڑی پر چھپے ہوں گے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پہاڑی پر جاتا ہے۔ وہاں انہیں ایک گفا نظر آتی ہے جس کے اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دشمنوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اندر سے کوئی ان پر حملہ کرتا ہے جو کہ نہ تو انسان ہوتا ہے نہ جانور۔ بادشاہ کے 2 ساتھی مارے جاتے ہیں، لیکن بادشاہ خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ بھاگ کر روشنی میں آ جاتا ہے اور وہ کریچر جس نے ان پر حملہ کیا تھا وہ روشنی سے ڈرتا ہے۔ بادشاہ وہاں سے واپس اپنے محل میں آ جاتا ہے اور سیدھا اپنے پادری کے پاس جاتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ اس پہاڑ پر کیا ہوا، اور پادری سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان پر حملہ کیا، ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ وہ پادری بادشاہ کو بتاتا ہے کہ جس نے تم پر حملہ کیا وہ ایک ویمپائر ہے۔ کئی سالوں پہلے وہ ایک انسان ہوتا تھا، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا اور شیطان بن گیا، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ اس پہاڑ پر بند ہے اور تب تک اس پہاڑ میں بند رہے گا جب تک اسے کوئی اس کی طرح کا جنونی انسان نہ مل جائے جس کو وہ اپنی طرح ویمپائر بنا سکے اور اپنی ساری طاقت اس کو دے کے خود آزاد ہو جائے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ بادشاہ پادری کو کہتا ہے کہ آپ اس بارے میں کسی سے بات مت کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری عوام کسی بھی قسم کے خوف میں اپنی زندگی گزارے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں دعوت ہوتی ہے جس میں بادشاہ کے 2 سپاہی اور اس کا خاندان شامل ہوتا ہے۔ تبھی وہاں ایک دشمن ملک کا سپاہی آتا ہے اور اس ملک کا نام ترکی ہوتا ہے جو کہ اس وقت کا سب سے زیادہ پاورفل ملک ہوتا ہے۔ ہر چھوٹا ملک ہر سال ایک بہت بڑی اماؤنٹ ترکی کو دیتا ہے تاکہ ترکی اس پر حملہ نہ کرے۔ جب بادشاہ اس دشمن سپاہی کو اماؤنٹ دیتا ہے تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ اس سال ہمیں اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اپنی فوج کے 1000 سپاہی ہمیں دو جس کو ہم ٹرین کر کے اپنی فوج کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن بادشاہ ولید اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے بادشاہ سے خود بات کروں گا۔ وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ولید ترکی کے بادشاہ سے جا ملتا ہے جس کا نام محمد ہوتا ہے۔ ولید محمد کو کہتا ہے لیکن محمد اس کی بات کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 لڑکے ہر حال میں چاہیے اور ان 1000 لڑکوں میں ایک تمہارا بیٹا بھی ہوگا۔ ولید یہ سن کر بہت غصہ ہوتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کچھ سپاہی جو ولید کے بیٹے کو لینے آتے ہیں، ولید ان کو مار ڈالتا ہے۔ ولید کا ایک ساتھی ولید کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا تھا، تم جانتے ہو یہ ترکی کی فوج ہے، محمد اس کا بدلہ ضرور لے گا اور ہمارے ملک پر حملہ کرے گا اور سب کچھ برباد کر دے گا۔ ولید کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر ولید اس ویمپائر والے پہاڑ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہ ویمپائر سے جا کر ملتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں کسی بھی حال میں اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویمپائر ولید کا جنون دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس کی مدد سے میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ ویمپائر اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹتا ہے اور اس میں سے نکلنے والے خون کو ایک برتن کے اندر ڈال دیتا ہے اور ولید کو اسے پینے کے لیے کہتا ہے۔ ویمپائر کہتا ہے کہ اس کے پینے سے تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ بڑی سے بڑی طاقت اور قوم بھی تم کو ہرا نہیں پائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ویمپائر ولید کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر اگلے 3 روز میں تم نے کسی انسان کا خون پی لیا تو تم ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جاؤ گے اور میں ایک نارمل انسان، اور پھر میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، اور اگر تم نے خون نہ پیا تو چوتھے دن تم نارمل ہو جاؤ گے۔ ولید کو اپنے ملک کو بچانا تھا، اس لیے اسے طاقت کی ضرورت تھی، جس وجہ سے وہ خون کو پی لیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو جنگل میں پاتا ہے۔ اب وہ ایک ویمپائر بن چکا ہوتا ہے، اس کی طاقت بہت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ وہ جنگل میں بھاگتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چمگادڑ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی مدد سے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہاں سے نکل کر ولید اپنے محل میں پہنچتا ہے تو تبھی ترکی کی فوج ولید کی ریاست پر حملہ کر دیتی ہے۔ ولید اکیلا ہی ترکی کے سارے سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر کیسے ایک اکیلا انسان اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کر سکتا ہے، تو ولید ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ ادھر ترکی کے بادشاہ محمد کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ اس کے
کے سارے سپاہی مارے گئے ہیں۔ محمد کہتا ہے کہ مزید اور سپاہی اکٹھا کرو اور دوبارہ حملہ کرو اور ولید کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ ابھی محمد کی فوج دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ ولید اس کے سارے مرے ہوئے سپاہی ترکی بھیج دیتا ہے، جس کو دیکھ کر محمد بے حد غصے میں آ جاتا ہے اور آرڈر دیتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ولید کی سلطنت پر حملہ کرو۔ ادھر ولید کی بیوی کو ولید کے ویمپائر بننے کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بس 2 دن اور، بس مجھے کسی کا خون نہیں پینا۔ وہ اپنی فیملی اور ساتھیوں کو محل سے دور ایک چرچ میں بھیج دیتا ہے تاکہ وہ محمد کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ ولید کے ساتھی جب چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں تبھی ترکی کی فوج ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ تبھی وہاں ولید آ جاتا ہے اور ترکی کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے۔ حملے کے دوران کچھ لوگ ولید سے بچ کر ترکی واپس بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان جاتے ہیں کہ ولید ایک انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ یہ سنتے ہی ترکی کی فوج ڈر جاتی ہے، لیکن محمد اپنی فوج کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے دوبارہ مقابلے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ادھر چرچ کے پادری کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ولید ایک ویمپائر ہے اور آہستہ آہستہ ولید کے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اپنے ہی ولید سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی خطرناک بن سکتا ہے، تو وہ سب مل کر ولید کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ ویمپائر پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ولید بھی آگ سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ باہر آ کر اپنے لوگوں پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن اتنے میں ترکی کی فوج ولید کی ریاست میں داخل ہو جاتی ہے۔ تبھی ولید کو چرچ میں چمگادڑ نظر آتے ہیں۔ ولید چمگادڑوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان سے ترکی پر حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی فوجی مارے جاتے ہیں، لیکن محمد وہاں سے بچ کر محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں ولید کی وائف اور اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ محمد ولید کی وائف کو مار کر محل کے نیچے پھینک دیتا ہے اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ولید اپنی وائف کو گرتا دیکھ لیتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے اپنی وائف کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پکڑ تو لیتا ہے لیکن اس کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ مرنے سے پہلے اس کو کہتی ہے کہ آج آخری دن ہے تمہاری طاقت کا، تم میرا خون پی لو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے ویمپائر بن جاؤ، جس سے تم ہمارے بیٹے کو بچا سکو گے۔ ادھر دن ہونے والا ہوتا ہے اور ولید کو پتا ہوتا ہے کہ دن کی روشنی میں ہم لڑ نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے ولید اپنی پوری پاور کا استعمال کر کے بادلوں کی مدد سے سورج کی روشنی کو چھپا دیتا ہے۔ ولید محمد کو ڈھونڈ کر اس کو مارنے کے لیے آتا ہے تو محمد اپنے خیمے میں بہت سارے چاندی کے سکے اکٹھے کر کے رکھتا ہے، کیونکہ ویمپائر کی پاور چاندی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی ویمپائر کی طاقت کو کمزور کرتی ہے۔ لیکن ولید اپنی پوری طاقت سے محمد کا مقابلہ کرتا ہے اور محمد کو جان سے مار ڈالتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو رہا کر لیتا ہے۔ تبھی ولید کے ساتھی وہاں آتے ہیں۔ ولید پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ باقی ہیں جن کو جان سے مارنا ہے۔ تبھی ایک ساتھی بولتا ہے کہ بس تمہارا بیٹا، کیونکہ ولید سب ساتھیوں کو ویمپائر بنا دیتا ہے تو وہ اب ہر انسان کو مارنا چاہتے ہیں۔ ولید کا ساتھی آگے بڑھتا ہے اس کے بیٹے کو مارنے کے لیے، لیکن تبھی ولید اپنی تلوار سے اپنے ساتھی کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد ولید اپنے بیٹے کو پادری کے پاس بھیج دیتا ہے اور اپنی پاور سے بادلوں کو ہٹا کر دن کی روشنی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے ویمپائر جلنے لگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ولید بھی جل جاتا ہے۔ ولید کے بیٹے کو ولید کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کا پادری ولید کے پاس آتا ہے اور ولید کو اپنا خون پلاتا ہے، جس کی وجہ سے ولید دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔